من تعلم القرآن وعلمه۔ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی مختصر سی کتاب یا کتابچہ جس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ضروری اور اہم اسباق اور دروس کا مجموعہ۔ اس کتاب کی شرح ہم نے شروع کی ہے اور اس کی ایک مجلس اور ایک سیشن پچھلے ہفتے ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس میں ہم نے علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے، یعنی ان کی زندگی کے تعلق سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے شروع میں جو مقدمہ رکھا ہے اس مقدمے پر ہم نے گفتگو کی، اور اس مقدمے کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ دین کا وہ علم جس علم کے بغیر انسان کا ایمان، انسان کا اسلام اور انسان کی توحید باقی نہیں رہ سکتی۔ انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا، یعنی اس کی وہ عبادات جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وہ امور جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ ایمانیات کی کیٹیگری میں جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا اور اس میں توحید آ گیا۔ پھر اس کے بعد جن چیزوں پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے وہ تمام چیزیں، اور اسلام میں ظاہری تمام واجب اور فرض اعمال آ گئے۔ تو دین کا جو علم ہے اس کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو گنہگار ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے اگر تو گنہگار ہوگا۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ یہ وہ علم ہے جس کو دین میں اصول کی حیثیت حاصل ہے، جو بنیادی اور ضروری علم ہے، عقیدے کا علم اور ان اعمال کا علم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں مؤلف کتاب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے انہی دروس کو جمع کر دیا، انہی چیزوں کو درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے۔ مقدمے پر ہماری الحمدللہ گفتگو ہو چکی۔ اب اس کے بعد پہلے درس کو ہم شروع کرتے ہیں، پہلے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، آپ کا اس مسجد میں آنا اپنے وقت کو نکال کر کے اور دین کا یہ ضروری علم سیکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنے کے لیے جو انسان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پہ چلتا ہے جس پر وہ چل کر کے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین آسان کرتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ چرند اور پرند اور نباتات اور حیوانات اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، یہ تمام علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے، شرعی علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، رحمت کی دعا کرتی ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور بطور خاص مسجد میں جو انسان آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس تعلق سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد، جو انسان مسجد آتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ وہ مسجد آنے کا اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ یا تو وہ خیر کی بات سیکھے، اور خیر کیا ہے؟ دین ہی تو خیر ہے، شریعت ہی تو خیر ہے۔ تو وہ انسان جو مسجد آتا ہے، لا یرید، وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں آتا الا، سوائے ایک مقصد کے۔ کیا ہے وہ مقصد؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، یا تو وہ خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے، یعنی شرعی علم کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو اس کا جو علم ہے
وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے یا اس کو سکھانے کے لیے آتا ہے. یا تو خیر سیکھنے کے لیے، شرعی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، یا اس کو سکھانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ. تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک مکمل، ایک ایسے انسان کا اجر عطا کرتا ہے، ایک ایسے حج کرنے والے انسان کا اجر عطا کرتا ہے تاما حجتہ، جس کا حج مقبول ہوا اور مکمل ہوا. جو انسان مسجد میں آتا ہے شرعی علم کو سیکھنے کے لیے یا اس کو سکھانے کے لیے، تو اسے اس حج کرنے والے انسان کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. جو انسان حج کرنے کے لیے نکلا اور اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، مکمل اور تام حج ہے اس کا، وہ اتنا اجر، جتنا اجر اس انسان کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی عطا کرتا ہے جو مسجد میں آتا ہے خیر سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. تو یہ بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے احسان ہے، ہمارے لیے ایک موقع ہے، اللہ کی توفیق ہے. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیکھنے اور مجھے سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب آئیے اس پہلے درس کو ہم شروع کرتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الاول، پہلا درس کیا ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ وقصار السور. پہلا درس ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق اور چھوٹی چھوٹی چند سورتوں کے متعلق. آگے فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ، پہلا درس سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہے وما امکن من قصار السور، اور جہاں تک ممکن ہو سکے چھوٹی چھوٹی سورتوں کے متعلق ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ سورۃ الفاتحہ اور مختصر اور چھوٹی سورتوں کے متعلق آپ کو شیخ کیا درس دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے تو قصار السور کی تعریف یا اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. چھوٹی سورتوں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں من سورۃ الزلزلۃ الی سورۃ الناس، سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہاں سے لے کر کے الی سورۃ الناس، سورۃ الناس تک. یہ قصار السور کا معنی ہے. قصار کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہے نا. قصار السور یعنی چھوٹی صورتیں. تو یہ پہلا درس سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یعنی سورہ زلزلہ سے لے کر کے اذا زلزلت الارض زلزالها والی سورہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک جو صورتیں ہیں ان کے متعلق ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ درس، اس درس میں شیخ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں تلقیناً. پہلا درس جو ہے وہ ان سورۃ الفاتحہ اور ان تمام سورتوں کی آپ کو تلقین کروانی ہے عوام کو. وتصحیحاً للقراءہ، اور ان کی قراءت کو درست کرنا ہے. وتحفیظاً، اور انہیں یہ صورتیں یاد کروانی ہے. وشرحاً لما یجب فہمہ، اور جن چیزوں کی سمجھ ضروری ہے ان صورتوں میں سے ان کی، یا جن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے ان کی شرح اور ان کی تفسیر بیان کرنی. پہلا درس کس تعلق سے ہے؟ پہلا درس اس تعلق سے ہے کہ انسان عوام الناس سورۃ الفاتحہ اور سورہ زلزلہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک ان تمام سورتوں کو پہلے تلقین کے ذریعے سے پڑھے. تلقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلقین کا معنی ہوتا ہے کہ ان سورتوں کو استاد آپ کو صحیح طریقے پر پڑھ کر کے سنائے اور آپ اس کی تلقین کو سن کر کے دہرائیں. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ جو قاری ہیں یا جو شیخ ہیں آپ کے، وہ آپ کے جو استاد ہیں عوام کے لیے، عوام ان کی قرات کو سنیں، وہ قرات کریں اور عوام سنیں اور اس کو دہرائیں. اس کے بعد وتصحیحاً للقراءہ، پھر جب عوام اس قرات کو دہرائے تو استاد کو چاہیے کہ وہ ان کی قرات کو درست کرے، جہاں جہاں کمی ہو، خلل ہو، ہے نا. سورۃ الفاتحہ کو لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین. عوام الناس اکثر اس آیت کو کیسے پڑھتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، ایسے ہی پڑھتی ہے نا. ہماری عوام، اکثر عوام کا یہ حال ہے کہ وہ جو کسرہ ہوتا ہے، زیر، اس کی آواز جو ہے وہ اردو کی طرح نکالتے ہیں. الحمدللہ ہی کو الحمدللہ ہے، بلکہ الحمدو بھی نہیں، الحمدو. اکثر عوام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھتی ہے قرآن، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، ایسے پڑھتی.
تو یہ طریقہ درست نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو درست کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہا کی آواز ہے، را یہاں جو ہے رب العالمین، یہ رب العالمین نہیں، را کے اوپر جب زبر آتا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور عالمین ہے، عالمین نہیں ہے، وہاں پہ عین کی آواز۔ تو استاد جو ہے وہ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے سنائیں گے صحیح قرات کے ساتھ، اور آپ کو اس آیت کو یا سورۃ الفاتحہ کو جو پڑھ کر کے وہ سنا رہے ہیں اس کو بالکل ہو بہو ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی قرات میں جو کمی رہے گی، جو خلل باقی رہے گا، استاد آپ کی تصحیح کریں گے، یعنی آپ کو درست کریں گے، آپ کو کریکٹ کریں گے۔ وَتَحْفِيظًا، اور اس کے بعد یہ سورہ جو آپ نے استاد سے سنی اور خود آپ نے دہرا لیا اور آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا، اس کے بعد کون سا اسٹیپ آتا ہے؟ اس کے بعد تحفیظ کا اسٹیپ آتا ہے، یعنی آپ کو آپ کے استاد یاد کروائیں۔ آپ کو آپ کے استاد نے سورۃ الفاتحہ مثلا ٹھیک طریقے سے پڑھنا سکھا دیا، اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو حفظ کریں، اس کو یاد کریں، اور اس کے بعد جو بھی صورتیں جن کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، عام طور سے عوام جن صورتوں کو نماز میں پڑھتی، اب عوام کو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران تو یاد نہیں ہے، چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو اتنا کافی ہے اگر ان صورتوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، اس کے صحیح مخرج کو ادا کر لے، کیونکہ عربی زبان میں معلوم ہے، عربی زبان میں مخرج کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر آپ نے مخرج میں گڑبڑی کی تو معنی بالکل الٹ پلٹ جاتا ہے، بالکل ہی الٹ پلٹ جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، اس سے پہلے بھی مجھے یاد آتا ہے میں نے بعض دروس میں مثال دی، جیسے آپ کہیں قل هو اللہ احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے هو اللہ، وہ اللہ، احد، وہ اکیلا تنہا ہے، احد ہے۔ تو اگر آپ نے قاف کا مخرج یعنی نکالنے کی جگہ، قاف کو اپنے منہ کے کس حصے سے کیسے ادا کیا جائے، اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو قاف کو اگر آپ نے صحیح طریقے پر نہیں نکالا اور قاف کو آپ نے کاف بنا دیا، قل هو اللہ احد کے بجائے قل هو اللہ احد آپ نے پڑھ دیا، تو پہلے جملے میں قل جب ہم نے قاف کی آواز نکالی ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ کہیے، قل یعنی آپ کہیے، اور قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ کھائیے۔ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کھائیے۔ ترجمہ کیسا؟ بالکل الٹ گیا نا، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے ترجمہ۔ اس طرح کی ڈھیروں مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں بالکل معنی الٹ جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عربی زبان میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب، قاف ہے وہاں بھی، قاف لام اور با، قلب۔ اگر آپ نے چھوٹی کاف سے پڑھ دیا قلب تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کتا۔ آپ نے دیکھا قاف اور کاف کا فرق کتنا ضروری ہے۔ ویسے ہی عین اور حمزہ یا عین اور الف، ان دونوں کے آواز میں بہت فرق ہے نا؟ تو ان دونوں کی آواز میں ان دونوں کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، پراپر طریقہ، آپ کو دونوں کو الگ الگ طریقے سے نکالنا ہوگا، اور اس کا سیکھنا واجب ہے۔ اس کا سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے اس کا سیکھنا۔ تو قرآن مجید میں آپ کو قرآن مجید کا کم از کم جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، ان صورتوں کو آپ کو صحیح مخرج کے ساتھ کسی استاد سے اپنی تلاوت درست کروانی ہے، پھر اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے، اپنا کریکشن کروا لینا ہے، اس کے بعد آپ کو یاد کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد یاد کرنے کے بعد اب استاد آپ نے جو صورتیں یاد کر لی ہیں، آپ کو نماز میں پڑھنی ہیں وہ صورتیں، تو نماز میں آپ صرف زبان سے صورتیں آپ تلاوت کرتے جائیں اور آپ کچھ نہ سمجھیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز میں وہ خشوع اور وہ خضوع وہ پیدا نہیں ہوگا، وہ اخلاص اور وہ للہیت پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو کلام سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی، کلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلام کا معنی ہوتا ہے سینٹنس، کمپلیٹ جملہ جو ہوتا ہے اسی کو عربی زبان میں کلام کہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی مکمل سینٹنسز آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے تکلم فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے۔ اسی کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی کلام سنایا. یہی کلام اصل قرآن مجید کو سیکھنے کا طریقہ تلقین ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے صحابہ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ کو سکھایا تھا، تلقین کر کے، قرات کر کے آپ نے صحابہ کو پڑھ کر کے سنایا تھا. پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج کے زمانے تک پہنچا ہے. آج کے زمانے تک پہنچا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کا جو کلام پڑھیں، آپ اس کو سیکھیں، اس کی تلاوت کا طریقہ سیکھیں، اور اس میں کیا باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، کیا پیغام دیا ہے. بہت ضروری ہے انسان اس کو سیکھے، بہت ضروری، یہ بہت اہم چیز ہے. اور قرآن مجید کو سیکھنا یہ انسان کی کامیابی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے. قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، قرآن مجید کی تفسیر کو جاننا کہ اللہ نے کیا اس میں بیان فرمایا ہے، کیا پیغام دیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب جانتے ہیں، اس انسان کی نماز درست نہیں اس انسان نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے پہلے انسان کو، مسلمان کو سورۃ الفاتحہ کی درستی چاہیے، درست کرنا ہے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی قرات کو درست کرنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پختہ یاد کرنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی کم از کم اتنی معلومات اس کے معنی اور مفاہیم کی آپ کو ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، کم از کم سمری آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ باتیں، اس آیت کا یہ مفہوم ہے. آپ ورڈ بائی ورڈ مت یاد کیجیے، مت سمجھیے، اس کے لیے تو عربی زبان کا جاننا ضروری ہے نا، اور ہماری اکثر عوام عربی زبان نہیں جانتی. تو کم از کم ہر آیت کا ایک موٹی مضمون آپ سمجھ لیں تو یہ کافی ہے. کم از کم آپ کو اتنا سمجھ میں آئے گا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا ہے. کچھ نہ سمجھنے سے یہ اچھا ہے کہ آپ کچھ سمجھ لیں، ہے نا. تو سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں سے لے کر کے سورۃ الناس تک. اصل میں علماء کے یہاں جو ہے وہ چھوٹی صورتیں، بعض علماء کے ہاں سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہیں، اور بعض علماء کے ہاں سورہ قاف سے شروع ہوتی. چھوٹی صورتیں یعنی مختصر صورتیں، ایک صورت ختم ہوئی پھر بسم اللہ، پھر دوسری صورت شروع ہوئی پھر بسم اللہ. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ اگر مان لیجئے کہ سورہ قاف سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس کو علماء نے 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے. سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک جو تمام صورتیں ہیں، اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو آخری حصہ جو ہے اسی کا تذکرہ شیخ نے یہاں کیا، جس کو ہم کہتے ہیں قصار السور، چھوٹی چھوٹی صورتیں. سور یہ سورتن کی جمع ہے، سین واو را، سور سورتن کی جمع ہے. قصار السور اس کا اطلاق جو ہے وہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورہ ناس تک ہوتا ہے. اس سے پہلے والی جو صورتیں ہیں وہ اوساط السور ہیں، یعنی درمیانی صورتیں، تھوڑی سی اس سے لمبی ہے. آپ دیکھیں سورہ زلزال سے پہلے جو سورہ ہے کون سی ہے؟ سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا. تو یہ اچھی خاصی لمبی سورہ ہے، یعنی آدھے صفحے کی سورہ ہے. اور سورہ زلزال جو ہے وہ 4-5 لائن کی سورہ ہے. تو بہرحال شیخ رحمہ اللہ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اگر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت صحیح طریقے سے سیکھ لے اور سورۃ الفاتحہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لے، اور سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها یہاں سے لے کر کے سورہ الناس تک ان صورتوں کی بھی تلاوت اپنی درست کر لے، اور اس کا معنی اور مفہوم مختصر ہی صحیح، ایک دم مختصر اگر سمجھ لے تو یہ عوام کے لیے کافی ہے. یہ عوام کے لیے کافی ہے. نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان صورتوں میں سے کوئی سورہ آپ اختیار کر لیجئے، پھر اس کو وہاں نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو تلاوت کرنی ہے اور آپ نماز ادا کیجیے. تو اتنی تو ضروری ہیں، اتنی چیزیں ضروری ہیں. اب اس کے بعد انسان مزید اور اگر صورتوں کو یاد کرتا ہے، بڑی بڑی صورتوں کو، تو جتنی زیادہ صورتیں اس انسان کو یاد ہوں گی وہ انسان اتنی زیادہ بھلائی میں، اور جتنی زیادہ صورتوں کی تفسیر کا علم اس انسان کو ہوگا اس انسان وہ اور زیادہ بھلائی میں. لیکن کم از کم انسان کو چاہیے، شیخ رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ کے بعد
یہ اتنی جو صورتیں ہیں، یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ سورہ ناس سے لے کر کے فیل تک تو 10 صورتیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ ہمزہ، پھر سورۃ العصر، پھر سورہ تکاثر، پھر سورہ القارعہ، پھر عادیات، اور پھر زلزال یا الزلزلہ۔ 6 صورتیں، 10 اور 6 16 صورتیں، چھوٹی چھوٹی بہت آسان صورتیں۔ ان صورتوں کو آپ یاد کریں، اور ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ ایک استاد مقرر ہو، اور عوام کے لیے ضرور ایک مجلس لگے، ہفتے میں کم از کم 3-4 دن تو ضرور لگے کسی ایک وقت۔ اس وقت میں اس مسجد کی جو عوام ہے وہ اس مجلس میں بیٹھے، اور ایک استاد جو مقرر ہوں وہ انہیں سورۃ الفاتحہ ان کی تلقین کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے ان کو سنائے، پھر ان کی قراءت سنے، پھر اس کو کریکٹ کرے، پھر اس کو یاد کروائے، ہے نا؟ یہ اتنا کام ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے شرح کی، تو اس طرح کے دروس کا جو انعقاد ہوتا ہے، اس میں میری اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو میں بیان کروں۔ اور بہت سارے علماء ہیں، ہے نا، وہ مختصر جو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، ان کی تشریح آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں مختصر تفسیر کی کتابیں ہیں، احسن البیان آج کے زمانے میں مختصر تفسیرات میں سب سے بہترین تفسیر یہی ہے، مختصر تفسیروں میں سب سے بہترین تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب احسن البیان، یا انہی کی ایک کتاب ہے احسن الکلام۔ احسن الکلام یہ احسن البیان سے تھوڑا اور مختصر ہے۔ تو یہ کتاب ہر انسان کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر انسان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ کم از کم جو صورتیں اس کو یاد ہیں، ان صورتوں کے متعلق وہ اس کتاب میں دیکھتا رہے، پڑھتا رہے، اور علماء سے بھی اپنا تعلق بنا کر کے رکھے، علماء کی زبانی بھی تفسیر سنے، شرح سنے، اور اس کتاب کا بھی مطالعہ کرتا رہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے۔ بڑے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے تو انتظام ہوتا ہے، مکاتب ہیں، ہے نا، اور مدارس ہیں، نہیں تو یعنی پرسنلی لوگ علماء کو یا حفاظ کو گھر میں بلا کر کے یا ان کے پاس بھیج کر کے اپنے بچوں کو پڑھوا لیتے ہیں۔ لیکن بڑے لوگوں کا کیا؟ جو بڑے لوگ ہیں، مردوں کا بھی ہونا چاہیے، خواتین کا بھی ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، ایک استاد مقرر ہونا چاہیے، اور خواتین میں اگر خاتون استانی ہے تو بہت بہتر، وہ ان کی قراءت سنیں، ان کی قراءت کو درست کروائیں، اور ان کو وہ صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ اس کو یاد کروائیں۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بہترین عمل ہے، اور اس سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہم سب جانتے ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہتر ڈھنگ سے، تمام مخارج کو ادا کرتے ہوئے، اور ان کو کچھ صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صورتیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں، اور بہت جلدی وہ مخارج سیکھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، یا انہیں ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس پرفیکشن کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے، لیکن برابر کوشش کرتے رہتے ہیں، برابر عین نکالنے کی بعض حضرات کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے عین کی آواز نکل جائے، کچھ پرسنٹ نکلتی بھی ہے لیکن مکمل پرفیکشن کے ساتھ نہیں نکل پاتی، لیکن وہ کوشش نہیں چھوڑتے، برابر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اپنے یاد کی ہوئی صورتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہے نا، تو ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں اور ان کے حافظے میں وہ چیز باقی رہتی ہیں۔ تو جو لوگ آرام سے یاد کر لیتے ہیں اور ایک بار انہوں نے یاد کر لیا تو ان کے حافظے میں وہ چیز ہے، تو انہیں زیادہ پریشانی اور دقت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اگر وہ کوشش کرتے جائیں تو قرآن مجید کو وہ حفظ بھی کر لیتے ہیں اور پختہ قرآن مجید ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ان سے کسی کا مقابلہ نہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تجوید کے ماہر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر کو بھی وہ حاصل کرتے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس معاملے میں مشقت کا سامنا کرتے ہیں،
قرآن کریم بیچارے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی سی دقت کا سامنا ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں فوراً بھول جاتے ہیں، لیکن لگے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کو پڑھنے میں صحیح طریقے سے کس طریقے سے ادا کیا جائے ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں، ایسے لوگ بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کریم کے جو ماہر لوگ ہیں وہی لوگ، پہلی قسم کے لوگ جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کے ماہر لوگ ہیں وہ قیامت میں بزرگ اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا الگ ہی مقام ہوگا، یعنی ان کا جو پروٹوکول ہوگا بہت ہائی ہوگا، بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ہوں گے، رسولوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون؟ جو قرآن کریم کے ماہر ہیں، یعنی ماہر سے کیا مراد؟ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کریم کے حافظ ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی تفسیر کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کے ماہر لوگ ہیں وہ لوگ قیامت میں بزرگ معمولی فرشتے نہیں، بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت میں، ان کا ایک اعلیٰ مقام ہوگا، الگ ایک شان ہوگی ان کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا، اللہ کے کلام کے ماہر ہے وہ، تو معمولی مقام نہیں ہو سکتا ان کا، تو بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں میں نے کہا یہ بھی خوش نصیب ہیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، اور وہ لوگ یا وہ انسان جو قرآن کریم پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور قرآن کریم کو پڑھنے میں اسے بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کے معاملے میں بڑی مشقت برداشت کرتا ہے وہ انسان، لیکن لگا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ، قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو یاد رکھنا اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں بڑی یعنی شدت کا سامنا اسے ہوتا ہے، لیکن وہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَهُ أَجْرَانِ، تو اس انسان کے لیے ڈبل نیکیاں، ایسے لوگوں کے لیے ڈبل نیکیاں ہیں۔ لہذا آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، اگر آپ ماہر نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر جذبہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے، پڑھنے اور اس کی تفسیر کا علم حاصل کرنے کا، اور آپ لگے رہتے ہیں جتنا آپ سے ہوتا ہے، آپ قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، عالم بہت ساری 10 باتیں اگر عالم بیان کرتا ہے اس میں سے ایک بات آپ سیکھتے ہیں لیکن اس مجلس کو ترک نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، شدت کا سامنا ہوتا ہے، تھوڑی بہت مشقت اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ لگا رہتا ہے فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس انسان کے لیے ڈبل نیکیاں۔ لہذا قرآن مجید یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اگر ہم مکمل قرآن مجید نہیں یاد کر سکیں تو کم از کم سورۃ الفاتحہ اور ان مختصر صورتوں کو ضرور یاد کریں جن کا تذکرہ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں کیا، سورۃ الزلزال سے لے کر کے سورۃ الناس تک، کیونکہ یہ بہت مختصر اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت آسانی سے انسان کو یاد ہو جاتی ہیں، اور انسان نماز پڑھے گا، نماز میں ان صورتوں کی بار بار تلاوت کرے گا اور ان کا معنی اور مفہوم بھی اس کے ذہن میں بار بار تازہ ہوتا جائے گا، تو یہ صورتیں اس کے ذہن میں باقی رہیں گی، یاد بھی رہیں گی، اور ان کا معنی اور مفہوم بھی انسان کے ذہن و دماغ میں انشاءاللہ باقی رہے گا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اور مسلم معاشرے میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں عوام کی تلاوت درست کرنے کے لیے انتظام ہونا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان صورتوں کی مختصر تشریح اور تفسیر وہ علماء سے برابر سیکھتے رہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں شیخ رحمہ اللہ نے جن صورتوں کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورہ ناس تک جو 16 صورتیں ہیں، انشاءاللہ ان صورتوں کی مختصر، انتہائی مختصر تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے چونکہ یہ سب سے اہم سورہ ہے، اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہوگی، تھوڑی سی تفصیل میں کوشش کروں گا اگلے درس میں، آدھے گھنٹے کا 35 منٹ کا جو ہمارا درس ہوتا ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر اور اس کا مختصر معنی اور مفہوم آپ کے گوشے گزار کروں، آپ کے سامنے
پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مل بیٹھنے اور اس سیکھنے سکھانے کے عمل کو شرف قبولیت بخشے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔